بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام اپنے میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک شارٹ کال پر آپ نے یہ موقع دیا کہ ہم ابھی جو حالات حاضرہ ہیں، جو اس وقت امینڈمنٹ وغیرہ ہو رہی ہے، اس حوالے سے صوبہ ہزارہ تحریک کی طرف سے جو ایک تحفظات ہیں یا اس کے ساتھ جو ہماری ڈیمانڈ ہیں، جو ہماری تجاویز ہیں، آپ کے ذریعے ہم متعلقہ جو لوگ ہیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہماری کل رات کو میٹنگ ہوئی محترم سینیٹر طلعت محمود صاحب کے ہاں۔ وہاں ہمارے جو ذمہ دار حضرات کچھ وہاں موجود تھے، اور اس کے بعد رات کو فیصلہ کیا کہ صبح انشاءاللہ ہم پریس کانفرنس کریں گے، اور اسی وجہ سے سویرے سویرے آپ کے ساتھ رابطہ ہوا، رات کو بھی ہوا۔ تو اس وقت طلعت محمود صاحب یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر شائستہ جدون صاحبہ جو MN ہے وہ بھی یہاں پہنچیں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے جنید قاسم صاحب ہیں جو کہ ہمارے وہاں سے کینڈیڈیٹ تھے بالا کوٹ سے، اور اس کے ساتھ سجاد قمر صاحب جو کوآرڈینیٹر ہیں، اور اسی طریقے سے باقی جو چودھری ماجد صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ مظہر شاہ صاحب ہیں۔ باقی کچھ لوگ راستے میں ہیں، چونکہ یہ ذرا ارلی رکھ دیا تھا جس کی وجہ سے مطلب وہ راستے میں پہنچ بھی رہے ہیں۔ تاہم صوبہ ہزارہ کی تحریک سردار شاہجہاں صاحب بھی جو MPA ہیں وہ بھی پہنچ آئے ہیں پشاور سے۔ تو اس وقت یعنی صورتحال یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کی یاد دہانی کے لیے میں تھوڑی سی ذرا صوبہ ہزارہ تحریک کے پس منظر میں جاؤں گا کہ 2010 کو جب خیبر پختونخوا کے نام سے امینڈمنٹ آئی، تو اس وقت یعنی ہم سے کوئی مشورہ بھی نہیں کیا تھا، اور پھر نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھا گیا، جس کے ریئیکشن میں ہزارہ کے لوگوں میں بڑی ایک تشویش پائی گئی، اور انہوں نے بھرپور یہ احتجاج کیا کہ ہزارہ بھی اس صوبے کا حصہ تھا اور ہے، اور یہاں ہم سے بھی رائے لینی چاہیے تھی، کیونکہ تاریخ میں ہزارہ کا بہت بڑا کردار رہا ہے، تاریخ پاکستان میں بھی۔ اور اس کے بعد ہزارہ کے نمائندگی بھی تھی، لیکن کسی کو اعتماد میں بھی نہیں لیا، اور پھر جو صوبے کا نام اس وقت تو انہوں نے تجویز کیا تھا اس کو ہزارہ کے لوگوں نے مسترد کیا۔ پھر تحریک چلی، اور 12 اپریل 2010 کو ہمارے 7 نوجوان ایبٹ آباد میں شہید ہوئے، اور اس کے بعد بھرپور طریقے سے ہزارے وال، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے تھا، کسی بھی تنظیم سے تھا، اور کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، سول سوسائٹی کے لوگ تھے، صحافی تھے، جتنے بھی تھے، بھرپور طریقے سے تحریک اس لیے چلی ہے کہ انتظامی طور پر صوبہ بنانا بڑا ناگزیر ہے، اور صوبہ بننا چاہیے۔ اسی حوالے سے وہاں اس وقت جو ہمارے نوجوان شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، اور پھر یہ مطالبہ کیا گیا کہ یہ ضرورت بھی ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے۔ جب 3.5 کروڑ کی آبادی تھی تو اس وقت بھی 4 صوبے تھے، اور ابھی 25 کروڑ یا 23 کروڑ کی آبادی ہے، تو ابھی بھی 4 صوبے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے مسائل اسی طریقے سے زیادہ ہیں، اور مؤثر طریقے سے جو انتظامی امور نہیں چلائے جا سکتے، جس کی وجہ سے یہ مطالبہ زور پکڑتا گیا، اور کوئی لسانی بنیاد پر نہیں بلکہ انتظامی بنیاد پر یہ مطالبہ ہے۔ جس طرح پاکستان میں دوسرے علاقوں سے بھی صوبوں کے لیے تحریکیں چلی ہیں، تو ہزارہ کی تاریخ بھرپور طریقے سے چلی، اور اس میں ہزارہ کے لوگوں نے بھرپور حصہ بھی لیا اور احتجاج بھی کیے، اور اس کے ساتھ ہی پورے ملک میں باقی جو جتنی پارٹیوں کے سربراہ تھے، پارٹیاں تھیں، ان سے بھی رابطے کیے۔ اب اس تحریک کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ہزارہ بار کے جتنے لوگ ہیں
چاہے ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے، چاہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے، چاہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے، چاہے ان کا تعلق جے یو آئی سے، جماعت اسلامی سے، ایون اے این پی سے، کسی بھی جماعت سے بھی ہے، لیکن وہ اس تحریک کی حمایت کرتے ہیں اور متفق ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم پاکستان باہر میں کہیں بھی گئے، سندھ میں گئے یا پنجاب میں گئے، بلوچستان یا خیبر پختونخوا کے باقی اضلاع میں گئے، تو لوگوں نے بھرپور حمایت بھی کی ہے، اور جتنے بھی سیاسی قائدین ہزارے میں جاتے رہے تو انہوں نے حمایت کا اعلان بھی کیا ہے۔ اب اس وقت چونکہ جو 26ویں ترمیم جو آ رہی ہے، اور اس میں ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم نے پہلے بھی اس سے پہلے بھی رابطہ کر کے مختلف جو ذمہ دار قائدین تھے ان سے بات کی ہے کہ صوبہ جو بنانے چاہیے، اور اس میں ہزارہ جو ہے سر فہرست ہے، کیونکہ ہزارے کے لیے جتنے بھی لوگ وہ متعہد بھی ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی ایک ریکوائرمنٹ تھی جو کہ صوبے کی طرف سے جو قرارداد آنی تھی، وہ بھی 2 دفعہ قرارداد خیبر پختونخوا اسمبلی سے پاس ہو کر آئی ہے، اور جب بھی کسی بھی صوبے سے اگر قرارداد پاس ہو کر آتی ہے تو اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت اس پر عمل درآمد کرائے، اور جو صوبے ضرور بنانے چاہیے، یہ عوام کا حق بھی بنتا ہے، اور اسمبلی ایسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ آئین بنانا، آئین میں ترمیم کرنا، آئین میں کے ساتھ جو بھی عوام کے مفاد ہیں اس حوالے سے بات کرنا، یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اس میں ادھر آ تو مرتضیٰ باشی صاحب جو ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور ہمیشہ یعنی اس تحریک کے راول دستے میں رہے، تو وہ بھی پہنچ آئیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آج بھی ہم تقریباً مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ اس کے لیے یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ اس وقت جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے، ہمارا یہ بھرپور مطالبہ ہے کہ اس میں صوبہ ہزارہ کو ترمیم کے ذریعے آئین کا حصہ بنایا جائے اور صوبہ بنایا جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ تھا، اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی تحریک چلائی ہے، اور اس وقت ضرورت بھی ہے۔ جہاں امینڈمنٹ ہوتی ہے ملک اور قوم کے مفاد میں ہوتی ہیں، اور وہاں پر عوام کے مفاد سب سے زیادہ ترجیح اسی کو دینا چاہیے، اور باقی اداروں کے مفاد اور ملک کے مفاد اور اسی طریقے سے عوام کے مفاد میں جو بات ہوتی ہے اس پر زیادہ سے زیادہ جو حکومت کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اس کو زیادہ ترجیح دے۔ تو آج ہم جتنے بھی ہزارہ سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندے ہیں، یہاں انشاءاللہ جو مطالبہ بھی کر رہے ہیں اس کے لیے متفق بھی ہیں، اور ہم اپنی آواز میڈیا کے ذریعے متعلقہ جو اتھارٹیوں تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہم نے براہ راست بھی رابطے کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس وقت بھی میں یہ ضرور مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے بھی، اور جتنی بھی سیاسی پارٹیاں چاہے ان کا تعلق کسی بھی جو علاقے سے ہو، لیکن وہ پورے ملک میں سیاست کرتی ہیں تو ہزارہ میں بھی کرتی رہی ہیں، اور انہوں نے وہاں پر یہ اعلان بھی کیے ہیں، جب بھی الیکشن ہوئے وہاں اعلان کیا۔ ان کو بھی یہ یاد کرانا چاہتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ ہزارہ صوبہ کا جہاں آپ نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق امینڈمنٹ میں اس کو بھی شامل کیا جائے، اور اس کے لیے جو ایک ریکوائرمنٹ تھی صوبائی حکومت کی طرف، صوبائی اسمبلی کی طرف سے، وہ بھی پوری ہو گئی ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کوئی اور اس قسم کی رکاوٹ نہیں رہتی، کوئی اعتراض بھی نہیں کسی کو۔ جہاں کسی بات پر کسی کو اعتراض نہ ہو تو پھر اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اور اس وقت جو امینڈمنٹ بڑی اہم امینڈمنٹ آ رہی ہے جو کہ 26ویں ترمیم ہے، یہ کئی عرصے کے بعد آ رہی ہے، تو اس میں یہ عوام کا جو مطالبہ ہے اور پاکستان کے استحکام کے لیے
پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یہاں مزید صوبے جو بننے ناگزیر ہے، ہزارہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے زیادہ تو مطالبہ چاہے وہ تورغر ہے اور بٹگرام ہے، ہزارہ کوہستان ہے، ہزارہ کا حصہ ہیں، اور صوبہ ہمارا مطالبہ سب کا مشترکہ مطالبہ ہے۔ اس کے بعد ڈویژن جتنے بنے اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، ڈویژن بنیں گے، اور لیکن یہ اس طرح کی کوئی بات ہمیں قبول نہیں ہے کہ صوبے کے متبادل کوئی کسی قسم کی سازش ہو، یہ ہم کبھی بھی اس کے حق میں نہیں ہے۔ بات کہوں گا کہ جیسا کہ آپ اور مرتضیٰ صاحب 2012 سے صوبہ ہزارہ کو الگ کر کے ہزارہ الیکٹرک پاور کمپنی کے حوالے سے آپ کی جو کاوشیں ہیں وہ شاید سنہری روپ میں لکھی جائیں گی دونوں کی۔ اس کا وجہ یہ ہوئی کہ اب پچھلے مہینے اللہ نے کیا کہ وہ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی بن گئی، اپنے کام کو اس نے شروع کر دیا، لیکن اس کے ساتھ جیسا کہ عامر نے کہا کہ ایک ڈویژن بنایا جا رہا ہے۔ کیا اس ہزارہ کمپنی میں انہوں نے کوہستان اپر، کوہستان لور اور کولائی خالص کو علیحدہ کر دیا؟ کیا یہ صوبے پہ کٹ لگانا نہیں ہے، یا اس میں اب آگے مزید آپ کی کیا ہوگا سلسلہ کہ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی سے متاثر ہو رہی ہے؟ وہ دوبارہ انشاءاللہ شامل ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، جو کوہستان ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سردار صاحب، آپ اور طلعت صاحب جو ہے، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہزارہ کی میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب کا اتفاق ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ کیا یہاں پر آپ کے ان میں سے کوئی جے یو آئی کا نمائندہ یہاں موجود ہے، پی ٹی آئی کا نمائندہ موجود ہے، اور یہاں پر کوئی آپ کا عوامی نیشنل پارٹی کا نمائندہ موجود ہے جو آپ کے ساتھ یہ مل کے مشترکہ پریس کانفرنس میں یا دیکھیں، یہ تو ہم نے ایک ہنگامی طور پر پریس کانفرنس بلائی ہے، رات تقریباً 10 بجے یہ فیصلہ ہوا تھا، اور پھر صبح سویرے ہم نے اس لیے رکھی تھی کہ شاید آج اگر کوئی اس طرح کی بات ہو تو ان تک ہمارے یہ آواز پہنچ جائے، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ ہماری جو ہے بھرپور طریقے سے سارے صوبہ ہزارہ تحریک میں ساری جماعتیں نمائندگی شامل ہے، تقریباً اس میں 100 کے لگ بھگ نمائندہ قسم کے لوگ شامل ہیں، اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اگر ہم کوئی بھی میٹنگ کی ہے اس میں ان کی نمائندگی ضرور موجود رہی ہے۔ اب بھی انشاءاللہ چاہے پی ٹی آئی ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا، جے یو آئی ہے، جماعت اسلامی ہے، ان کے ساتھ ہماری ٹیلی فون پر بھی رابطے ہوئے۔ رات جو الیکٹڈ لوگ تھے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے تھا، سب کے ساتھ میری ذاتی طور پر بھی بات ہوئی ہے، وہ بالکل متفق ہے اس کے ساتھ، لیکن صبح اس وقت نہیں پہنچ سکے۔ بڑے عرصے سے ہر سال میں 2 3 4 پروگرام بھی آپ کرتے تھے، پریس کانفرنس کیا تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی جدوجہد سے آپ کو صبح مل جائے گا؟ اور ساتھ جس طرح مرتضیٰ صاحب نے بات کی ہے فاٹا کے اندر، اور بلا شبہ جو گزشتہ دنوں ایک بہت بڑا وہاں پر جرگہ بھی ہو رہا تھا، تو وہاں پر بھی خدشات اور تفاضات ہو رہے ہیں، تو انہیں کس طریقے سے ایڈریس کریں گے؟ اور تیسرے نمبر پر بات سر، اپوزیشن لیڈر پاکستان تحریک انصاف سے مگر تعلق ان کا ہزارہ سے ہے، وہ آج تک مجھے اس پلیٹ فارم پر کہیں نظر نہیں آئے، کیا وہ آپ سے ناراض ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے کہا کہ جو یہ جدوجہد ہے، یہ ہماری بھرپور قسم کی جدوجہد ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمزوری بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس سے زیادہ اور ہوگی۔ جو جس وقت عوامی تحریک چلی تھی، آپ نے دیکھا تھا کہ بھرپور طریقے سے چلی، کامیاب رہی، جس کے نتیجے میں قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی بل جمع ہوئے، اور قومی اسمبلی میں سے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور ابھی مرتضیٰ عباسی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ موجود ہیں، انہوں نے ڈاکٹر سجاد صاحب ہیں، انہوں نے حسن اقبال صاحب تھے، باقی پارٹی کے جو مریم اورنگزیب صاحب آتی، رانا تنویر، ان کے دستخط پارٹی کی طرف سے جمع، اور پیپلز پارٹی نے ان کے بھی ان کی حمایت کری، جے یو ایف کے بھی تھی، اور سینٹ میں بھی طلعت محمود صاحب اس وقت جے یو ایف میں تھے، انہوں نے بھی وہاں پر بل جمع کیا، اور پیر صابر شاہ صاحب نے بھی۔ یہ بل آلریڈی مطلب ہے مختلف جماعتوں کی طرف سے بھی جمع ہو چکے ہیں، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی کمزور نہیں ہے ہماری تحریک، الحمدللہ اس میں جان ہے، اور اللہ کے فضل کرم سے اس کا موقع بھرپور ہے، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اب اس میں اور زیادہ، ابھی چونکہ موقع ترمیم آئی ہوئی ہے، اور ہم تو یہ توقع رکھتے ہیں جتنے بھی پارٹی کے قائدین ہیں ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، اور باقی جو ہزارے سے
چاہے کوئی اپوزیشن میں ہے چاہے گورنمنٹ پارٹی میں ہے، سب کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے. اسی لیے میں نے ان کو کہا بھی اور آتا بھی کہ اور انشاءاللہ صاحب اس میں ذرا وضاحت سن لیں. بنیادی طور پہ ملک میں صوبوں کا جو قیام تھا یہ ایک اہم ایشو اور ساری سیاسی جماعتوں کے منشور میں شامل ہے. پچھلی گورنمنٹ میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے، آزاد جو جی ڈی اے کا گروپ تھا، جے یو آئی ایف، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، 172 ممبران قومی اسمبلی نے صوبوں کے قیام کے بل کے حوالے سے حکومت کو یہ آفر کی اور خود اپوزیشن لیڈر نے یہ بات کی اگر سیریس ہے مرکزی حکومت صوبوں کے اندر مزید صوبے ملک کے اندر بنانے کے لیے تو ہم حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں. ہماری تحریک، ہماری جدوجہد جو ہے وہ آئینی طور پہ اس وقت رکاوٹ کا شکار ہوئی جب پاکستان تحریک انصاف نے اپوزیشن کی تمام تر پیشکش کو ایک طرف رکھ کے کوئی جواب نہیں دیا. یہاں تک یہ جدوجہد ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو آپ نے سوال کیا کہ اس وقت جو صوبوں کے حوالے سے مطالبہ ہے نہ اس سے پہلے کوئی ڈسکس ہوئے، یہ اچانک احمد ولی خان نے، عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ نے ایک بات کی ہے جی کہ ہم نے آئینی ترمیم میں صوبے کا نام خیبر پختونخوا رکھا ہے، جس سے ملک پورے میں، ہمارے پورے صوبے میں غیر یقینی صورتحال اور تشویش پیدا. ہزارہ ڈویژن میں بھی ڈی اے خان کے علاقے کو بھی وہاں بھی لوگوں نے اعتراض کیا ہے اور فاٹا کے عوام نے اس چیز پہ اعتراض کیا ہے کہ جو خیبر کو ہٹائے جانے کی بات ہے. آج اس حوالے سے ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں. صوبوں کے حوالے سے ہماری تحریک جب پاکستان میں صوبے بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب یہ سیاسی قیادت بیٹھ کے فیصلہ کرے گی، اس میں انشاءاللہ اگر سب سے پہلے کوئی صوبہ بنے گا خدا کے فضل و کرم سے وہ صوبہ ہزارہ. مرتضیٰ صاحب بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ پیپلز الرحمن پارٹی الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میرے خیال سے جناب محترم سردار یوسف صاحب نے بڑی تفصیل سے ہزارہ صوبے کے حوالے سے جو بات چیت تھی اس پر روشنی ڈالی. میں علاقے کی اہمیت کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گا. اس وقت پاکستان معیشت کے حوالے سے معاشی طور پہ کرائسس کا شکار ہے، اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بہت اہم کانفرنس بھی ہوئی، شنگھائی کانفرنس جو کل ختم ہوئی، اور اس کا مین مقصد پاکستان میں لوگوں کا اور کاروبار اور یہاں پہ سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک ٹرسٹ کو ڈیولپ کرنا تھا. تو میں سوال کرتا ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑی اہمیت ہے وہ کس چیز کی تھی؟ میرے خیال سے جو آگے آپ کو نظر بھی آئے گی وہ اہمیت تھی سی پیک کی، اور اس حوالے سے چائنا کے پرائم منسٹر بھی تشریف لائے، اور سی پیک کے حوالے سے ہزارہ گیٹ وے ہے. اگر ہم اس وقت پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بات کریں تو ہر گھر کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بجلی کا ہے، اور ہزارہ ڈویژن ہب ہے آئیڈل بجلی بنانے کے لیے، اور اس وقت بڑے بڑے پروجیکٹ وہاں پہ بن رہے ہیں. داتو ڈیم ہے، جامع باچا ڈیم ہے، چھوٹی کناری ڈیم ہے، اس کے علاوہ تربیلا ڈیم جو ہے اس کا بھی بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہری پور کے اندر آتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں، پٹن کا ڈیم ہے، الائی کا ہے، اور بہت سارے وہاں پر بجلی کے حوالے سے کام ہو رہے ہیں. اس علاقے کو پرسکون کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور یہ ملین پیپل یہاں پر رہتے ہیں. ٹورزم کے حوالے سے اگر پاکستان کے اس وقت جو مین ایجنڈے ہیں اس میں ٹورزم بھی ہے، اور ٹورزم کا ہب ہزارہ ڈویژن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس علاقے کے اندر سکون چاہتے ہیں، اس علاقے کے اندر افراتفری سے بچنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مطالبہ ہے، اور یہ آج سے نہیں 14 سال سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور اس میں آپ کے سامنے سردار یوسف صاحب نے بتایا کہ اس میں تو قربانیاں ہوئی ہیں، لوگوں کا خون گرا ہے،
یہ تحریک ختم نہیں ہو سکتی جس تحریک کے اندر خون شامل ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ایک بہت بڑا موقع ہے کہ اس وقت امینڈمنٹ آ رہی ہے، اور اس امینڈمنٹ میں ہزارہ صوبے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت طاقت کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ پورے ہزارہ صوبے کے لوگ چاہے جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں سب اس نقطے کے اوپر اکٹھے ہیں کہ ہزارہ صوبہ بننا چاہیے. اور یہ ہزارہ صوبہ اگر بنتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں اور بھی اگر چھوٹے چھوٹے صوبے بنتے ہیں تو بننے چاہیے. اگر یہ صوبے بنیں گے تو اس سے ملک میں بہتری آئے گی، کیونکہ ڈیسیژنز جلدی ہو سکیں گے، لوگوں کو اپروچ ہو سکے گی، اور اس سے ملک کے اندر بہتری آئے گی. ہمیں باہر سے وسائل نہیں چاہیے قرضوں کی صورت میں. ہمارے پاس تو وسائل ہمارے گھر میں موجود ہے، ہمیں صرف اور صرف اپنے وسائل کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا موقع ہے اس وقت کہ سب جماعتیں اور سب لوگ ایک نقطے پہ اکٹھے ہیں کہ یہاں پر جو اس وقت ایک بہت بڑی امینڈمنٹ آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اس مطالبے کو صوبہ ہزارہ کے قیام کے حوالے سے جو مطالبہ ہے اس کو اس میں شامل کیا جائے، اور اس سے ملک میں ترقی آئے گی. اور ہم اس فورم سے یہ پیغام ان مقتدر حلقوں تک یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس صوبہ ہزارہ کے حوالے سے پورے ہزارہ کے لوگ چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں وہ اس نقطے پر اکٹھے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مرتضیٰ صاحب. لیڈر جناب سردار یوسف صاحب نے پارٹی کا موقف اور ہزارہ ڈویژن کے عوام کو، اور پھر جناب سینیٹر طلحہ محمود صاحب نے آپ کے سامنے رکھا. یہی ہمارا موقف ہے. صوبے کے حوالے سے جو ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت بڑے کرائسس کے بعد ہماری اکانومی ٹھیک ہونے کی طرف ہمیں کچھ انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں، اور یہ رات دن پرائم منسٹر اور موجودہ حکومت کی جو ٹیم ہے اس کی محنت کا نتیجہ ہے. ان حالات میں خیبر پختونخوا اور بالخصوص فاٹا کے اندر جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک دشمن قوتیں ہیں اور جو پاکستان کی ترقی، معاشی اور معیشت کے دشمن ہیں، وہ دوبارہ متحرک ہوئے ہیں اور وہاں پہ دہشت گردی ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہی ہے. اور اس وقت ایک متنازع صوبے کا نام رکھنا چاہیے تو یہ چاہیے تھا، جس طرح پہلے سردار یوسف صاحب نے بات کی تھی پچھلی دفعہ بھی جب خیبر پختونخوا رکھا گیا، اگر تمام صوبے کے سٹیک ہولڈرز کو بلا کے بٹھا کے مشاورت اور کنسنسس سے ہوتا تو شاید مختلف نوعیت ہوتی. اور یہ جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں اس کاز کے لیے صوبے کے قیام کے اور نام کے حوالے سے کہ ہماری شناخت ہم سے لے لی گئی، اور جو 65 لوگ اپاہج معذور ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی ایک قربانی تھی. یہ واقعہ رونما نہ ہوتا اس وقت اگر سب کو بٹھا کے یہ لیا جاتا، فیصلہ کیا جاتا. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ خیبر کو ہٹانا فاٹا کے ساتھ ایک نیا، میں سمجھتا ہوں وہ زیادتی ہوگی. اور یہ اس وقت جب ایک دفعہ پھر امن کے لیے وہ لوگ قربانی دے رہے ہیں اور ان سے شناخت لینا، عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت نے یہ جو ایک مطالبہ پیش کیا ہے اس میں ہزارہ ڈویژن اور فاٹا میں اس میں سخت تشویش عوام میں پائی جاتی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ سب کو بٹھا کے اگر صوبے کے قیام کے حوالے سے کوئی بات کسی جماعت نے کرنی تھی، صوبے کے سٹیک ہولڈرز کو بٹھاتے، باقی سیاسی جماعتوں کو بٹھاتے، اور جو لوگ اس سے پہلے صوبے کے نام پہ جن کو اعتراض تھا یا جو صوبوں کے قیام کے لیے تحریک یا جو جدوجہد کر رہے ہیں لوگ، ان سب کو بٹھاتے. میں سمجھتا ہوں یہ صرف اس سیاسی جماعت کو جو خیبر پختونخوا میں ختم ہو چکی ہے، اپنی سیاسی حیثیت بالکل ان کی ختم ہو چکی ہے، وہ عوام میں نفرت پیدا کر کے اپنے سیاسی مفادات کے لیے ایک دفعہ پھر متنازع یہ ایشو کھڑا کرنا چاہتے. اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اگر صوبے کے نام پہ عوامی نیشنل پارٹی کو اس میں تبدیلی کرنی تھی تو صوبے کی تمام جو اسٹیک ہولڈرز تھے، سیاسی جماعتیں تھیں، ان سے بیٹھ کے پہلے بات کرتے اور پھر اس کو ترمیم کے حصہ بنانے کے حوالے سے بات. ہم بھرپور اس کی مخالفت کرتے ہیں.
کہ جو بھی فیصلہ خیبر پختونخوا کے عوام کی مشاورت کے بغیر، سیاسی جماعتوں کی مشاورت کے بغیر ہوگا، ہم بھرپور اس کی احتجاج بھی کریں گے، رزسٹ بھی کریں گے اور اس سے اختلاف بھی کریں گے۔ اور یہ وہ ملک سے اور اپنے صوبے سے میں سمجھتا ہوں کوئی اچھی بات نہیں ہے اس وقت ان حالات میں کہ جب وہاں کا جو چیف منسٹر ہے اس کے حالات ایسے ہیں جو ہمارے خیبر پختونخوا کی روایت کے خلاف، اخلاقی اقدار کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور جس بہادری کا ثبوت 12 ضلعوں میں بعد کے چیف منسٹر نے دیا وہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں نہیں ہے۔ اگر کسی کی گرفتاری کا وارنٹ ہے، اس سے پہلے کوئی یہ پولیس ٹکٹ پہ الٹا سویا نہیں ہے 10 گھنٹے بارش میں، اس نے پیش کیا اور فیس کیا، عدالتوں کو فیس کیا۔ تو یہ خیبر پختونخوا کی جو روایات ہیں اور خواتین کو جس طرح انہوں نے بد اخلاقی کے ساتھ جو زبان استعمال کی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عناصر مل کے خیبر پختونخوا کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں، خیبر پختونخوا کا جو اس وقت سیاسی ماحول ہے اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اور جہاں کہ ایک دہشت گرد تنظیم جو ہے افغانستان بارڈر کے اس طرف سے بھی مداخلت ہو رہی ہے، جس کے بعد واضح ثبوت ہیں، اور کل ایس سی او کانفرنس میں بھی وزیر اعظم صاحب نے اس حوالے سے بات بھی کی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہم اپنے سیاسی مفاد کے لیے عوام میں ایسے ایشوز، کنٹروورشل ایشوز، متنازع ایشوز سامنے رکھتے ہیں، بجائے ہم دشمن کا مقابلہ کریں، بجائے ہم صوبے کو ترقی کی دوڑ میں آگے لے کے جائیں، ہم دہشت گردی کا نشانہ بنیں یا خانہ جنگی کا نشانہ بنیں یا سیاسی اختلافات کی نظر ہو جائیں، تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔